خیال ہے مرزا اس مضمون کے لیے اس سے اچھا عنوان نہیں ہو سکتا، ہم سب چور ہیں۔ گھر میں ٹی وی تک تو موجود ہے نہیں، بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ڈش لگواؤں گا، ڈش۔ میں تو وقت پر سونے کی حسرت لے کر مر جاؤں گی۔ 9 بجے سے تکیا لیے گھوم رہی ہوں، اس کمرے میں چاروں شاید لوڈو کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں تمہارے دوستوں کا آنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ خوفناک کون تھے بھلا؟ ادیبوں کے حلقے سے تھے۔ اتنے سیاہ فام لوگوں سے راتوں کو مت ملا کرو۔ میں نے تو ذرا سی جھلک دیکھی، میں سمجھی منہوس لائٹ چلی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ ارے بھائی، پریشان حالی کے سبب ادب سے ناتا توڑنا چاہتے تھے، زندگی چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو کہ ناتا توڑنے کے لیے صرف میرا ہی کمرہ رہ گیا ہے؟ کس لیے آئے تھے یہ پوچھ رہی ہوں تم سے میں۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ مانگ رہے تھے، اب کہو۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ؟ پیسے کیا ان کے ابا واپس کرتے ہم کو؟ زندگی عذاب کرتی ہے تم نے۔ پچھلے 30 برسوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مجھے آمد ہو رہی ہو اور جب میں لکھ رہا ہوں تو بیچ میں بک مت کیا کرو۔ اور میں نے تم سے 10,000 دفعہ کہا ہے کہ جب میں بول رہی ہوں تو مت لکھا کرو۔ بول رہی ہوں تو مت۔ یہ بتاؤ کیا لکھ رہے ہو اس وقت؟ میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کرو گی اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں۔ خوش ہوئی اب؟ تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ ارے تخت پہ زندگی گزارنے والے نہیں مرتے۔ تخت نہ تو ٹرک کے سامنے آ سکتا ہے، نہ منی بس کے نیچے، اور نہ ہی لمبے ٹرک کے پیچھے۔ مر گیا نا تو روتی پھرو گی، گاتی پھرو گی، کس جہاں میں کھو گئے مرزا، کس جہاں میں کھو گئے، سمجھی تم؟ ارے مرزا، ہونے پر یاد نہیں کرتی تو کھونے پر کیا خاک یاد کروں گی میں؟ 4 جوان بیٹوں کی ماں، اتنی شرمندہ، اس قدر محتاج شاید ہی کوئی ہو۔ 12 گھنٹے لوڈو، 12 گھنٹے شاید، اوندے پڑے لوڈو، سیدھے پڑے شاید، اوکڑو بیٹھے لوڈو، اوکڑو بیٹھے شاید۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی بہنوں پہ آنے میں بہت دیر لگا دی تم نے، ہیں؟ ہائے مرزا، کیا بات یاد کرا دی تم نے۔ فریدہ کے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تینوں CSP افسر۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 3 بیٹے، تینوں CSP، ایک بھی ڈھنگ کا نہ نکلا۔ ارے اگر کوئی ماں باپ نیکی کرتے نا تو وہ اولادوں کے آگے آتی ہے۔ بتاؤ، 3 بچے اور تینوں CSP، صبح CSP، شام کو OSD، صبح ITO، شام کو PTO۔ ہاں، حمیرہ کے 3 گھٹنے، حمیرہ کے 3 بیٹے، تینوں ماشاءاللہ سے امریکہ میں بڑے بڑے سرجن۔ انہی سرجنوں کی وجہ سے تو امریکی ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ سینکڑوں امریکیوں کو لکڑی کے تابوت میں لٹا چکے ہیں، سمجھے؟ ویتنام میں اتنے امریکی نہیں مارے گئے جتنے تمہاری حمیرہ کے 3 مار چکے ہیں۔ سرجن ہیں۔ مرزا، تم کبھی بھی میری بہنوں کی اولادوں سے خوش نہیں ہے نا؟ ارے چھوڑو تم، کیا تمہاری بہنیں ان کی اولادیں سنتے سنتے کان پک گئے ہیں؟ گزشتہ 30 برسوں سے یہی تو سن رہا ہوں میں۔ فریدہ کے 2، سمیرہ کے 3، حمیرہ کے 2، فرزانہ کے 5۔ فرزانہ کے 5؟ مرزا، یہ بتاؤ کہ یہ فرزانہ میری کون سی بہن ہے؟ تمہاری جو بہن تھی نا، ہاں، آخری، ہاں، سمیرہ، ہاں،
اس کے بعد آپ کی امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی. اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی تو اگلے سال ان کے وہاں پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتا پورے 5. رضوانہ کے دونوں فوج میں خوبصورت ذہین بہادر. آگے چلو. ہمارے 4 صوبے نہیں 4 منصوبے. وقت چاروں کے چاروں شاعر. اوندھے پڑے لوڈو سیدھے پڑے شاعر. شیر شیر شیر. 2 کمرے کے گھروں کو کمبختوں نے جنگل بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. سوائے شاعری کے اور کچھ آتا ہی نہیں کمبختوں کو. پرسوں میں نے اس سے کہا عرفان سے کہ ذرا صحن سے میز اٹھا لو. کہنے لگا اماں میں نہیں آ سکتا, میں ذرا منظور کا مصرع اٹھا رہا ہوں. بھائی واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. اس کیا کہنے نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا بچوں والی بات کرتی ہو. ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف شاعر بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی رگوں میں ایک ادیب کا خون دوڑ رہا ہے. کون ادیب؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ کون ادیب؟ ارے میں ادیب, میں مرزا نذیر الدین خلیج بریلوی. کون ادیب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ سرسوں کی طرح مت پھولو, آپے میں رہو. کون ادیب؟ بڑے آئے ادیب. پتا نہیں کیا سوچ کر ابا نے ہاں کر. ہم تو باب کھوٹے کی گئیاں, ہاں کو جگر کو ہٹ جائے لکھی بابل میرے. ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پوئٹری ہے اس نے ظالم عورتوں کو اس قدر مظلوم بنا دیا ہے. ہم توڑے بابل کھوٹے کی گئیاں, ہاں کو جدھر کو ہاں کو لکھی بابل مورے. ارے تمہارے بابل لکھی نہیں خپتی تھے, سمجھی تم. 30 برس ہو گئے ہیں تمہیں ہکے ہوئے, اور اب ان 30 برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہکنے کا. بات کرتی ہو. اور سنو, جہاں تک یہ ہانکو کا تعلق ہے نا, تو جتنی ہانکو فیملی تمہاری ہے اتنی ہانکو فیملی تو اس گریارس پر نہیں ہوگی. ہم تو بابل کھوٹے کی گئیاں. ارے بتاؤ 30 برس ہو گئے ہیں, شیر کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ارے گیا گناہگار ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی چیز قربان کر دو. اگر نیک ہوتا گیا تو آج گیا کی 25ویں برسی ہوتی. 25ویں. کھوٹے کی گئیاں. بیٹھے ادھر جا کے سر پہ کھڑی. بیٹھ رہی ہوں اور سو رہی ہوں. اگر قلم کی بھی آواز آئی نا تو دیکھ لینا, مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹر 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 میں نہیں کرتی. بیگم صاحبہ وہ منظور میاں کہہ رہے ہیں 3 ٹاپ ملکی شاعر کھانا کھائیں گے. یہ کوئی آپ نئی تلا لے کے نہیں آئے ہیں. منظور بتا چکا ہے مجھے پہلے. منظور کو ذرا یہاں بلائیں. بڑا تنگ کیا اس منظور نے مجھے, یہاں بلائیں. کیا بات کرتی ہو بیگم, منظور کیا تنگ کرے گا بیچارہ. ارے وہ تو سیدھا سادہ سا ہے. منظور تو مجھے شادی کے دن سے تنگ کر رہا ہے. اس دن منظور نہ کہتی تو آج آزاد ہوتی, اڑتی پھرتی. دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمگادڑ اڑتی, وہ آ رہی ہے چمگادڑ پھرتی. آپ لوگ کھانا کھا چکے, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. 4-5 آدمی ہیں, کیا پکاؤں؟ بیگم صاحبہ کوئی سمپل سی ڈش بتا دوں. کلیجا میرا. گلے گا نہیں, وہ سمپل سی ڈش پوچھ رہا ہے. بھائی ایسا کرو مولا بخش, تم بازار جاؤ اور کچھ ٹکے اور کباب وغیرہ لے آؤ, سمجھے؟ میاں صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے. بازار جاؤ کباب ٹکے لے آؤ. گھر کے اقتصادی بحران پہ بھی نظر ڈالنا چاہیے. دوپہر میں بازار سے صرف پودینہ لانے میں کافی مشکل ہوئی. تیز ہوا نے ساتھ دیا, پودینہ اڑ کر ٹوکری میں آ گیا. بس بہت ہو چکی. فریج میں کیا ہے؟ وہ تو کھیتوں کی چھوٹی دکھائی دیتا ہے.
حد نگاہ تک برف ہی برف اور کچھ نہیں ہے. میاں جی نیچے کے خانے میں ایک نوجوان جھینگر مستی میں دھمال ڈال رہا تھا. بہت خوش تھا. میں نے نہیں مارا. سن رہے ہیں آپ؟ فریج میں جھینگر. جھینگر میں فریج ہونا بہت مشکل ہے مرزا. میں کہتا ہوں اٹھ کے گفتگو کیجیے آپ مجھ سے. اٹھیے. ابھی پچھلے دنوں میرے 2 مضامین چھپے تھے. ادبی باغیچے کے عنوان سے اس کی خاصی آمدنی ہوئی تھی. ذرا بتا سکتی ہے کیا حساب ہے اس کا؟ وہ گٹر باغیچے میں چلے گئے. 100 مرتبہ بتا چکی ہوں ان ادبی باغیچوں کا حساب میں تمہیں. سو جائیے خدا کے واسطے اور اپنے اس نر خرے پر رحم کیجیے اور اپنے اس نر کو جسے آپ خر سمجھتی ہیں گفتگو کرنے دیجیے. حساب مانگا تو بک بک شروع. ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار وہ منظور میاں کی خواہش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے. ارے ہو جائے ہو جائے. اس سے کم از کم منظور میاں کے تازہ دم ہونے کا اندازہ تو ہوتا ہے. چکن بریانی کوئی ربائی نہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے. آلو ساگ اور ماش کی دال بنا دو. کہہ رہے تھے ٹاپ کے شاعر ہیں. ویسے بیگم صاحبہ میری توبہ، میں جب تک زندہ ہوں میں آلو کو ہاتھ نہیں لگانے کا. ارے عرفان میاں آلو کو دیکھ کر قومی سے سرکاری زبان پہ اتر آتے ہیں. میرے بزرگوں کی حد پار کر جاتی ہیں. پرسوں رات انہوں نے آلو ساگ دیکھ کر میرے نانا نانی کا بھرتا بنا دیا. عرفان کی زبان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے آلو نے اس کا؟ معصوم سی ترکاری ہے، مصیبت میں شاعروں کے کام آ جاتی. معصوم سی شاعری ہے، مصیبت میں کام آ جاتی ہے. سالہ آلو، یہ آلو تمہیں اس وجہ سے پسند ہے کہ یہ آلو تمہاری ماں کو بھی پسند تھا. بغیر خالو کے زندگی گزارتی مگر بغیر آلو کے ایک کھانا نہ گزرا. جب دیکھو آلو صاحب، جب دیکھو آلو. ارے آلو پالک، آلو گوبھی، آلو گوشت، آلو سویا، آلو جاگا. ہاں بات سنو میاں، اب اگر اس گھر میں تم نے آلو پکایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹھیک ہے سرکار، میں چکن بریانی بنا دیتا ہوں. اپنی مرغی کسے پیاری نہیں ہوتی. کیا بک رہے ہو؟ گھبراہٹ میں عزت کی جگہ مرغی نکل گئی، معاف کر دیجئے. عزت کسے پیاری نہیں ہوتی. ویسے آپ جو چاہیں گے آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنی گفتگو سے مطلب آلودہ کر دیتے ہیں. ارے جاؤ بھائی جاؤ، فضول باتیں. چہرے کی آمدنی نہیں اور نوکر کے ساتھ یہ سلوک. آمدنی ہوتی تو باپ بیٹے مل کر نوکر پر لاٹیاں برساتے. یہ کیا بڑبڑا رہا ہے بھائی؟ چکن بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے. چکن بریانی کی ترکیب میں یہ لاٹھی کہاں سے آ گئی بھائی؟ مرزا، رامپور میں چکن گلتی نہیں تھی تو اس کو لاٹھی مار کے گلایا کرتے تھے. اب میں سو رہی ہوں، دیر سے اٹھوں گی. اچھا سو جاؤ سو جاؤ. میں سو رہی ہوں دیر سے اٹھوں گی. ارے ہم تو کہتے ہیں سو جاؤ اور روز میچر اٹھو. بتاؤ، بلی کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہیں اور پھر اٹھتے ہی تانوں کے پنجے مارنا شروع کر دیتی ہیں. چکن بریانی ایسا کرو، اپنا وہ دے دو چکن کا کرتا الماری میں سے نکال کے، معلبہ شو اس میں چاول ابال دے. چکن بریانی کھائیں گے. ارے افلاطون تو مرزا خواہ مخواہ بدنام ہے. بیگم کہوٹا کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی اپنی. ہزار مرتبہ کہا اس منحوس گھنٹی کو میرے کمرے سے نکلوا دو. بات سنیے، زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت آیا کون ہوگا؟ آپ کی چہیتی بیگم تمنا کلیم. ایک بات ہے، تم خواہ مخواہ بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو. بھائی وہ تو سیدھی سادی معصوم سی شاعرہ ہے، رہتی ہے وہ یہیں کہیں، اتا پتا معلوم نہیں. کبھی کبھار اصلاح لینے چلی آتی. نہ وہ سیدھی سادھی ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ بھولی سی ہے، اور وہ رہتی یہیں پر ہے. اس لیے تم کو اتے کی ضرورت ہے نہ پتے کی. صحت چلی گئی، حرکتیں نہیں گئی. تم تو بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑ گئی ہو. میں تمنا کلیم کے پیچھے پڑی ہوں، وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے، تم میرے پیچھے پڑے ہو. حساب برابر ہو گیا. ہائے ہائے، غالب زندہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تمنا کا دوسرا قدم مرزا کے کمرے میں ہے. مرتے مر گئے مگر یہ نہ معلوم کر سکے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں پر ہے، اور میرے مرزا تمنا پہ غالب. اب بتاؤ
کہاں ہے بیگم تمنا کلیم؟ بولو. یہ گھنٹی بھی بیگم تمنا کلیم کی ہی تھی، اور یہ مسلسل بجائے جائیں گی جب تک یا تو بجلی نہ چلی جائے یا دروازہ نہ کھل جائے. ارے پہلے دیکھ تو لو کہ کون آیا ہے، فضول بولے چلی جا رہی ہو. گھنٹی گھنٹی گھنٹی، کیا پی ایچ ڈی کی ہے تم نے گھنٹی پر؟ جاؤ توتا لو فال نکالنے کے لیے، بیٹھ جاؤ وہاں بندر روڈ پر. صاحب جی وہ بیگم کلیم آئی ہیں. چلو چلو چلو. بھائی بیگم ایک بات بتاؤ، ہم گھر میں موجود ہیں یا رفیق بھائی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ آج تو تم نوبیاہتا لگ رہی ہو. ہائے آدھی رات کو غیر مطبوع کلام لے کے غیر اخلاق استاد کے پاس منہ اٹھائے چلی آتی ہیں. چلو اٹھو، باہر جا کے مل لو ان سے. آدھا بھابھی رہو. بھائی یہ خالی رہو سے کیا مراد ہے آپ کی بیگم؟ اب جیتی تو میں کہہ نہیں سکتی. جینا مرنا تو اس کے ہاتھ ہے بھابھی. تمہارا جینا مرنا کیا مرزا کے ہاتھ ہے؟ نہیں بھابھی، اوپر والے کے ہاتھ. تو پھر یہ ہاتھ نیچے کی طرف کیوں اٹھایا ہے تم؟ وہ مونڈا اترا ہوا ہے نا، ہاتھ پورا نہیں اٹھتا. شاعرہ کا مونڈا اتر گیا. کیا انوکھی سے اصلاح لینے گئی تھی؟ بیگم بیگم ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا. بیٹھو بھائی بیٹھو. شکریہ. کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے لے آئیے. بیگم کلیم کتنی مرچی؟ مرچی چینی کہنا چاہ رہی ہیں. 2 چمچے اونلی. تمہارا ایک چمچہ تو یہ مونڈھے پہ بیٹھا ہے لونلی. خیر چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ شاعرہ ہوں، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی. غزل پھنس گئی تھی. کسی پلمبر کو بلواتی نکلوا لیتی. اب مرزا پھنسی بھی غزل کیسے نکالیں گے؟ بیگم 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 خدا کے لیے جائیے، کپ چائے لے آئیے. جائیے. میں پوچھتی ہوں، کبھی آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا جان؟ آہستہ بولو، ہو سکتا ہے وہ یہیں کان لگائے سن رہی ہو. پر جان کہنا تو خلوص کی نشانی ہے. ارے چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائے گی. مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے. ارے صاحب، کلیم صاحب ٹھہرے مہذب وفادار انسان، وہ آپ سے کیوں ڈریں گے؟ البتہ آپ ان سے بہت ڈرتی ہیں. جی ہاں، یہ تو خود میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں. ہائے، ایک ہمیں دیکھیے 30 برس ہو گئے، آج تک ہماری بیگم ہم سے نہیں ڈری. خیر چھوڑیے. اچھا یہ بتائیے کون سی غزل ہے؟ یہ رہے 7 شعر. لائیے. بیٹھو وہاں، بیٹھو وہاں، بیٹھو بیٹھو. ارے بیٹھو. تم کیا چاہتی ہو کہ 4 آدمی مجھے کاندھے پہ لے جائیں اور تمہارے یہ 7 شعر یہیں پڑے رہے؟ توبہ ہے، آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک ادیب نہیں گزرا. ادیب تو بہت بہادر ہوتے ہیں. بھائی واہ، بڑی ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات نے. مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں، یہ غزل وزن سے نہیں، البتہ شرم سے گری ہوئی ہے. کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ 7 اشعار ناقابل طباعت، ناقابل سماعت، ناقابل ضمانت.
ارے اردو ادب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کی ہے. ارے آپ کے شعر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے, چیونٹا. اور فہمیدہ ریاض کی شاعری چنا, وہ بھی بغیر بھنا. ارے یہ اشعار جرت کے منہ پہ تماچا ہے, تماچا. لیکن مرزا صاحب انہی ساتوں شعروں نے تو دبئی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا. اسٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے. سنیے, ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں, مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں. یہ رکھو, یہ رکھو. اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا دو غزلہ بنا دے, ان کو اپنے پاس رکھو. ارے ان شعروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے, اور ہر شے ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے. میں جا رہی ہوں مرزا صاحب, لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف. میرے شعر گندے نہیں ہیں, آپ کا مغز گندا ہے. معاف کیجیے گا, میں آپ کہہ گئی, تمہارا مغز گندا ہے. ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی. مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ. ٹھہرو. کیوں؟ مڑو. مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ. کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے. استاد تاڑو, تاڑو جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 ان کی شاعرہ ہوتی. اپنا یہ ادبی خولا اتار پھینکیے. بڑے آن بان والے بنتے ہیں, پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے. تاڑو بتائیے, تاڑو کہہ رہی, طریقہ ہے تم حال بلا. آئے آئے ہمارے گانے میں یہ تھا پھنسے ہوئے شیر لائی تھی, مگر گئی ہیں بفرے ہوئے ببر کی طرح, بری طرح کچھار رہی تھی. چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں, یہ کپ یہاں رکھ دو. ایک کپ بنایا ہے اپنے لیے. بات سنو بیگم, کچھ خدا کا خوف کرو. ارے بھائی تم ادبی گھرانے کی بہو ہو. یہ چائے بنایا تھا غلط ہے, چائے بنائی تھی. چائے نہیں, جوشاندہ ہے. بنائی تھی. ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, چھینک آ رہی تھی ان کو. میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے, باہر جا کے چھینکو. تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہی ہوں گی. فضول باتیں مت کرو مرزا, صحیح صحیح بتاؤ. اور ہاں, وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو, اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی, نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی. شک کو انٹرنیشنل شک, نیشنل شک, خواہ بخواہ شک کرتی رہتی ہو, شک کرتی رہتی. ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے, غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی. غزل تھی کہ انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں, دیوار میں چنوانے کے لائق, سارے شعر ہڑپ کر جانے والے. خیر وہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے. ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا, اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے اور ان کی جستجو میں تہذیب کا فقدان ہے. بتاؤ. استاد تاڑو کہہ گئی. تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو. دیکھو بیگم, ایک بات کان کھول کے سن لو, اردو ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, جس کی اصلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے. ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلاح کے بھی گھورا. سمجھی, مرزا رسوا 25 برس عمراو جان کو گھورتے رہے, تب کہیں جا کے رسوا ہوئے.
अरे छोड़ो, मुझे मत समझाओ। घूरने और देखने में जो फर्क है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तमन्ना कलीम को देखते ही तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे पाकिस्तानी सूटकेस बंद ही होने पे नहीं आती हैं। हाँ, सारे शायर, सारे फनकार एक जैसे, उर्दू अदब से वाकिफ, औरत के अदब से नावाकिफ। हद होती है। देखो, इधर बैठो बैठो, मैं समझाता हूँ। तुम बैठो बैठो बैठो। देखो बेगम, मैं तुम्हें आज एक बात साफ तौर पे समझाना चाहता हूँ। देखो बेगम, तमन्ना कलीम और मेरे दरमियान शराफत और बुजुर्गी की खलीज हाइल है। अब तुम खामखा उसमें बोतान के चप्पू क्यों चलाती हो तुम? आज सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगी, उधर मुशायरा इधर दंगल। पता नहीं अब बनी क्या देखकर हाँ करती थी। बात सुन लो कान खोल के। मैं पिछले 30 साल से ये सुन रहा हूं, आज इसका जवाब भी देता हूं। समझी तुम? तुम्हारे वालिद ने पहले छुप के हमारे खानदान को देखा, हाँ, उसके बाद छुप के मुझे देखा, तब हाँ की थी उन्होंने। तो अब्बा को ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा था? हाय हाय, अरे बेगम है नाशुक्री। अरे शुक्र भेजो खुदा का, अदीबों का घराना तो नसीब वालों को मिलता है। ये क्या अदीबों का घराना लगाया हुआ है? चलो किसी एक ऐसे अदीब का नाम बता दो जिसको खानदान के अलावा भी कोई जानता हो। मेरे वालिद तुम्हारे खुसर बरेली, अब ये मत कहना बरेली के मशहूर अदीब थे। मुझसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं? क्यों? इसलिए कि उनके लिखे हुए अफसानों से ज्यादा शोहरत उनके लगाए हुए कबाबों की थी। क्या बेगम, तुम हद से गुजर रही हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यानी किबला कबाबिये थे? यानी मेरे वालिद मरहूम बदरुद्दीन खलीज बरेलवी कबाबिये थे? बेगम, मैं तुमसे कहता हूं अपने कबाब फौरन वापस लो। वापस लो अपने कबाब। कबाब? मेरा मतलब है अपने अल्फाज वापस लो। तौबा तौबा तौबा, हाय 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 हाय। अब्बा मुआफ कर देना अपनी बहू की इस नादानी को। अरे गुस्से में कह गई होगी। अरे तौबा करो, अब्बा को कबाबिया कहा तुमने? जानती नहीं तुम मेरे वालिद मरहूम को? हाय हाय, सफेद पाजामा, ये समझ रहे, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी और वो चांदी का हुक्का, उसके साथ में रखी अंगीठी, हाय, हाथ में सोने का कलम। वाह वाह, और तुम उनको कबाबिया कह रही हो? वाह 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 वाह, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, सामने अंगीठी, हाथ में कलम के बजाय सीख दे दो तो यही डिजाइन कबाबिये का है। अरे तुम क्या जानो, मेरे नाक़िद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन वालिद थे। मिर्जा फिर कुछ गलत कह गए हो। हाय, ओहो, नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे वालिद अहद गुज़िश्ता के बेहतरीन नाक़िद थे। हाय हाय हाय, और तुम उनको कबाबिया कहती हो? हाय हाय हाय। मिर्जा, अदीब कबाबिया हो सकता है, कबाबिया अदीब हो सकता है। इंसान में सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब कबाबे सीख की तरह इस तरह मत हिलो, मत करवटे बदलो। हाय 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 हाय, अरे मुझे बूए बाप आ रही है। अब्बा हुजूर के ऊपर कटी हुई प्याज दिखाई दे रही है। उनकी टांगों से पजामे का धागा लिपटा दिखाई दे रहा है। ये क्या बदतमीजी है मिर्जा? अब अगर तुम इस तरह उलटते पलटते रहे ना कबाब की तरह, तो मैं नीचे लाके अंगीठी रख दूंगी। हाय, डर गए? भाई, इन 30 सालों में यही हमने जाना है कि तुमसे कुछ बईद नहीं है। भाई देखो, तुम बिला वजह इस कदर झगड़ा कर रही हो। भाई मैं मानता हूं, यानी पुराने जमाने में एक अच्छे कबाबिये भी बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। अब उस जमाने को छोड़ो, इस जमाने की बात ले लो। अरे तुम जानती हो, इस्माइल मीरठी ने सारी जिंदगी अशार कह के इतना पैसा नहीं कमाया जितना ये मीरठ के गोला कबाब बनाने वालों ने कमाया। गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगी। सोने दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लेकिन बेगम,
एक बात सुनो, ठहरो, एक बात सुनो, तुम सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये तुम वालिद मरहूम को कबाबिया क्यों कहती हो? इसलिए कि जब मैंने उनके कमरे की सफाई की थी तो उस कमरे में से 260 सीखे और 16 किताबें निकली थी। अगर ज्यादा अदीब होते तो 260 किताबें और 16 सीखे निकलती। सुनो, ये फिर तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से होता तो अब्बा हुजूर इस वक्त वही सीखें लेके तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स कर रहे होते। बात करती हो। अच्छा ठहरो, मैं अभी इस झगड़े को खत्म करता हूं। चलो फर्ज करो अब्बा हुजूर कबाबिये थे। फर्ज क्या? कबाबिया थे? भाई अब तुमसे बहस कौन कर सकता है? कौन बहस कर सकता है? ये मान लिया कि क़िबला वालिदे मरहूम की तवज्जो अशार से ज्यादा उस कारोबार की जानिब थी जिसकी जानिब अभी आपने इशारा फरमाया है। मान गए? अरे भाई, कम से कम तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि तुम उनकी बहू हो। इस नाते तुम्हें कम से कम अब्बा हुजूर के कीमे पे पर्दा डालना चाहिए। मेरा मतलब है, तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत को धागे में लपेट कर सीख पर लगा दिया। बस उस पर नींबू निचोड़ने की कसर बाकी रह गई। घर में बड़ी बड़ी सीखें मौजूद हैं और बहुत सारी अंगीठियां मौजूद हैं। 4 जवान बेटे मदद के लिए हैं और मौला बख्श तुम्हारा खानदानी मुलाजिम है कबाब लगाने वाला। अरे तुम हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ती चली जा रही हो, बात करती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक पाकिस्तान का इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा शायर अब कबाबों की दुकान करेगा? ये वक़्त रह गई है हमारी। वो आवाज लगाएगा वहां खड़ा होके, अदबी कबाब, नसरी गुर्दे। हो गई वाह, इतना बड़ा अदीब अब कबाब बेचेगा। मिर्जा, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि लोग अपना असली पेशा छोड़कर दूसरे पेशे में क्यों लग जाते हैं। अरे 30 बरसों में उस मनहूस कलम से इतना नहीं कमाया होगा जितना 30 दिनों में एक सीख से कमा लोगे। तौबा तौबा तौबा, सारा मजा खराब कर दिया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, ये तुम्हारी बकबक की वजह से ये मजमून के आखिर में लिख गया कि अगर मीर के अशार समझने हो तो मीर पर कच्चा पपीता लगाना पड़ेगा। अरे भाई, मेरे वालिद मोहतरम जो थे उनके सिर्फ कबाबाना कारनामे नहीं थे, 2 किताबें भी लिखी थी उन्होंने तनकीद की। जी हाँ, तारीफ आतिश और तनकीद नासिख। क्या किताबें थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो छपने के बाद एक न बिकी। 4 बक्से तारीफ आतिश और तनकीद नासिख के दरिया में बहाने पड़े। भाई देखो, अब ये बिकना ना बिकना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बड़ी बात है किताब का लिखना, समझी? बड़ी बात है। अरे ये तारीफ आतिश और तनकीद नासिख लिख कर वालिद बुजुर्गवान ने मुझे बुला के मेरे हाथ में ये किताबें दी और कहा कि भाई बेटे, मैंने एक नेक काम किया है, ये लो और दरिया में डालाओ जाके। अरे वो आखिरी किताब अगर लिख जाते तहलका मचा देते। दिल्ली के अदब के उन्वान से लिख रहे थे वो किताब, बस वो लिख रहे थे, उसी दौरान उनका मसाला परवास कर गया। मेरा मतलब, अब्बा हुजूर माफ कर दीजिएगा, आपकी बहू ने कबाबों में ऐसा उलझा दिया कि रूह को मसाला कह गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब्बा हुजूर किताब लिख रहे थे आखिरी, और इसी दौरान उनकी रूह परवास कर गई। आओ भाई, क़िबला वालिद के लिए फातिहा। सुनो, ये फातिहा लेट के नहीं बैठ के पढ़ी जाती है। जिनके लिए पढ़ रहे हो ना, वो भी इस वक्त लेटे हुए होंगे। अरे जाओ, मत पढ़ो।
چل تو پڑے ہیں جذبۂ دل جانے کدھر چل تو پڑے آواز سفر پر نازاں ہے انجام زبان منظور نظر، شاعر شمال، سب سے بڑے صاحبزادے، مگر سب سے بڑے اماں تمہارے یہاں طنز کی نشتریت بہت ہے، جبکہ ابا کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے. کیوں ابا؟ ہاں بیٹے. ابا آپ کو کھانے کی طرح تو مل چکی ہوگی. ہاں ہاں. ٹاپ پوئٹس ہیں. ٹاپ؟ ارے ٹاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے، شاعروں سے کہاں ملا دی، انگریزی آتی نہیں، بولیں گے ضرور. ٹاپ. ابا ٹاپ ایک لفظ ہے، اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے. اماں کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی ہے. 2 کمروں کا گھر جنگل بنا کے رکھ دیا، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، گنگناتا، بڑبڑاتا. ارے نہ آنے کا وقت نہ جانے کا وقت، لعنت ہے ایسی زندگی پر. گھر کے 4 کرتی تو 4 اور بلا لیے تم نے. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے اور والدہ ہے کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. ارے کیا کہنے بیٹا، سبحان اللہ. مقرر مقرر. آداب آداب. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے اور والدہ ہے کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں لگ رہا ہے دماغ میں دستی بم پھٹ گیا. اماں یہ دستی بم نہیں ہے، یہ تنگ دستی بم ہے جو ہر شاعر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے. ارے واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی. ارے سبحان اللہ کیا کہنے، شکل تو دیکھ لو اس کی. کیا ہوا ہے بھائی اس کی شکل کو؟ ذرا ادھر آنا. جی ابا. ہے کیا یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا. تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ابا یہ اخلاقی سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ بھائی، مقرر مقرر، واہ واہ. ابا ہاں اخلاقی اور سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. اچھا، وہ تینوں لافانی کہاں پر ہے؟ وہ تینوں لافانی اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سن رہی ہو صاحبزادے کی اردو کی کنٹرول لائن کراس کر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، مقرر. آداب. وہ تینوں اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ابے تو ہے کہاں؟ وہ عرفان تو دانت مانج رہا ہے، صغیر بک بک کر رہا ہے اور امیر خضاب لگا رہا ہے. دانت مانجنا امید، بک بک یقین، خضاب جذبات. خوب ترجمانی ہو رہی ہے. 3 لافانی. ہاں ابا سوتے میں تنقید. بکنے دے، پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں. چھوڑو ان کو. ابا تم چھوڑو، ماں چھوڑی نہیں جاتی، بیگم چھوڑی جا سکتی ہے. ابے باپ سے فلسفہ بول رہا ہے، فلسفہ بول رہا ہے باپ سے. نہیں ابا. بکواس بند کر. یہ بتاؤ مشاعرہ پکڑا کوئی؟ مشاعرہ پکڑا؟ ارے کوئی چھچوندر ہو گیا، مشاعرہ پکڑا؟ شاعر چمٹا لیے گھوم رہے، ارے کوئی مشاعرہ پکڑا؟ ابا عرفان اور عزیز نے تو اللہ کی رضا سے 3 پکڑے اور مجھے امید ہے کل میں 1 پکڑ لوں گا. صغیر کے ہاتھ سے 1 نکل گیا. آئے آئے. ابا ایک خبر سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی. اچھا، کیوں، کیا تمہارے وہاں کوئی ننھا شاعر آنے والا ہے؟ ہاں ابا ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی، ننھا شاعر کیا بکسے میں آئے گا؟ ہاں بھائی، ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی شاعر کے گھر میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے. ہاں سنتی ہو بھائی، یہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے لڑکی ڈھونڈو. ان سے کہو کہ دیوان بسانے کے بجائے اپنا گھر بسائیں. میری بات سنو، ان حالات میں ان کا گھر نہیں بس سکتا. ایک بیوہ کو ان کا فوٹو دکھایا تھا، فوٹو دیکھ کر کہنے لگی، مسز مرزا زندگی اکیلے گزارنے میں کیا حرج ہے. فوٹو دیکھ کے میں بھی اسی کی طرف ہو گئی. ابا کبھی آپ نے اماں کا فلسفہ حیات پوچھا ہے؟
आखिर है क्या? बेटे वो आप कोई खुशी की खबर सुना रहे थे। छोड़िए अब्बा, मूड ऑफ हो गया। क्या बताऊं, वो दुबई से हम सबका दावतनामा आया है। हाँ अरे इतनी देर से ये इत्तला दी, दुबई से दावतनामा? जी बेटे क्या कोई मशायरा है? नहीं, शेख के चौके धोना है, कोई जरूरत नहीं है। दुबई से दावतनामा आया है, सुनने दे मुझे। हर वक्त अब्बा चिकन बिरयानी के लिए आ जाइएगा। हाँ हाँ सुनो जी। वो टॉप पोइट्स में कौन कौन है? 4 तो हम हैं। हैं? जी। अरे माशाल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर। अब्बा हाँ आप मजाक कर रहे हैं या आपके मुकर्रर कहने में संजीदगी है? जूता खींच के मारूंगा। बाप औलाद से मजाक करेगा क्या? मुकर्रर। जी जी। 4 टॉप शायर तो हम हैं, मंजूरुद्दीन खलीज साहब, सगीरुद्दीन खलीज दिगर, अमीरुद्दीन खलीज नजर और इरफानुद्दीन खलीज बशर। तौबा, आज तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये घंटी। घंटी 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 घंटी। अरे सरकार, थोड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने देखने के लिए था कौन आया, जरा सा दरवाजा खुला था। वो मालिक मकान बैठा है ना, वो देखिए आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। आने दो भट्ट साहब को। अरे भिखारियों से ज्यादा पैसे मांगते हैं वो। पिछले 1 महीने में कई दफा वो चक्कर लगा चुके हैं। अरे वो शराफत का हमारे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जाओ भेजो उनको, भेजो उनको। बेशक कुबला, बेशक। 9 बजे सोने को आई थी मैं तो यहाँ। हमारे कमरे में मत जाइएगा, वहां मुशायरा शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, वहां तो सिर्फ मुशायरा ही शुरू हो सकता है, आमदनी तो शुरू हो नहीं सकती वहां पर। पता नहीं क्या सोच कर इस खप्पी बुड्ढे के पल्ले मुझे बांध दिया। जाओ जाओ, बड़बड़ मत करो, बड़बड़ी बुढ़िया हर वक्त। सलाम आपा जी। वालेकुम सलाम। ये लो, देखिए भट्ट साहब, ये घर आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। अदबी तहखाने में उम्मीद की पहली किरण। शुक्रिया आपा जी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका ये घर जरूर खाली कर देंगे। हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं ये घर छोड़ दूंगी। हम गलत उर्दू है, इंसान को बयान सिर्फ अपनी हद तक देना चाहिए। बोलने दें आप इसको। हाँ, ये मेरा आपसे बात है। दरअसल मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। माँ बाप 2 छोटे छोटे घर छोड़ गए। एक ये है दादा की निशानी और एक नया घर लाहौर में है। थोड़ी सी जमीन है, बस वही आमदनी का जरिया है। क्या बेगम से किराया लेते हो? जी नहीं। तो फिर आमदनी का जरिया एक ही घर हुआ ना। दूसरा घर भी किराए पे चढ़ाया हुआ है। आपसे किराए की तो नहीं, अलबत्ता मकान मिलने की उम्मीद है। लाहौर वाला घर एक सियासी शख्सियत के पास है, वहां से ईमान से दोनों के मिलने की उम्मीद नहीं, न किराया न घर। भट्ट साहब के दोनों घरों के लिए ये न करें, ये न करें। होश की दवा करो मिर्जा। बैठे हैं आप। ये घर भट्ट साहब का है। अच्छा, वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि ये इसी खानदान का फर्द बोल रहा है। भट्ट साहब एक बात बताएं, ये घंटी आपने सोने वाले कमरे में क्यों लगवाई है? आ गई है वो, सुन रहे हो? तुम्हारी चहीती, जज्बाती, आजाद शायरा बेगम कलीम। आपको घंटी की आवाज सुन के मालूम हो जाता है कि कौन आया? जी हाँ, मुझसे निकाह से पहले ये ऊंट की गर्दन में बंधी हुई थी। एक बात तो बताओ जरा, आज ये कलीम तुम्हें क्लेम में मिले थे या तुमने उनसे ब्याह किया है? मैं अपना पर्स लेने आई। ओहो, मिर्जा से बास पुर्स में अपना पुर्स भूल गई। पुर्स नहीं, पर्स। पुर्स भी बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा पुर्स और बड़ा पर्स। वैसे बेगम कलीम, मेरा भी कोई पुरसाने हाल नहीं। साल भर हो गया खुश को गए हुए और अमेरिका के हालात के समझ में नहीं आ रहा। आप
آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ میں تو یہ مکان کی بات، یہ گارنٹی بھی نہیں ہے۔ بھاڑ میں گئی گارنٹی، چولہے میں گئے کاغذ۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہی ہیں؟ بیگم کلیم، دراصل یہ مکان میرا ہے اور میں چاہ رہا کہ تھا باہر رنگ ہو جائے اور یہ گھنٹی جو ہے یہاں سے نکل جائے باہر، بالکل، اور غسل خانوں میں رنگ ہو جائے اور وہاں لگ جائے شیمپو۔ غسل خانوں میں شیمپو؟ شاور، ایک میں سے ٹھنڈے ٹھنڈے بٹ اور ایک میں سے گرم گرم بٹ۔ آپ میں شاور میں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ یہ کس قسم کی خواہش ہے؟ بیگم کلیم، سال بھر ہو گیا، ہم تو تیار نہیں کرایا بڑھانے کو، ان کی شرافت دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں بس۔ آپا، یا تو آپ بہت ذہین ہیں اور میں… ارے بٹ صاحب آپ ذہین نہیں ہیں۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر گفٹ اسکیم کے تحت ادیبوں اور شاعروں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ میں شاعرہ ہوں، آزاد۔ شاعرہ پہچان نہیں سکا۔ کلیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈھونڈتے پھرتے۔ سرکار مشاعرہ، سرکار! ارے بیگم کلیم، آپ یہاں؟ مشاعرہ شروع ہونے والا، تشریف لے چلیں۔ قبلہ آپ بھی چلیں، لوگوں کی خواہش ہے آپ صدر بن جائیں۔ جی بہت اچھا، شکریہ۔ ویسے آپ یہاں کیسے آئے؟ 600 مرتبہ ہلکے سے گرم پانی میں نیبو نچوڑ کے پی لیجئے، سارے چکر دور ہو جائیں گے، 600 دفعہ کے چکر بھی دور ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے دماغ سر میں دیا ہے یا ٹوپی میں۔ بتائیے۔ جی کیا بتاؤں؟ میرا مطلب ہے بٹ صاحب آئیے، بغیر تکلف کے بتائیے کہہ گئی۔ بلا تکلف تو بتاؤ کہنا چاہیے۔ ہے چلو میاں، بہت ہو گئی، یہ اٹھاؤ اپنا پرس، چلیں آپ وہاں مشاعرے میں چلیں، بٹ صاحب آتے ہیں، چلیے۔ نہ جانے مجھے آپ سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے، آپ کو شاعری کا شوق نہیں؟ 7ویں جماعت میں ہمدردی پڑی تھی، بس اسی دن سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا کسی کی مدد کرنے کو دل و جان سے تیار بیٹھا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلے، راہ میں اندھیرا ہوا تو میں راہ روشن کر دوں گا، اور پھر آپ بٹ کو جگنو جگنو کہہ کے پکاریے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ آپ یہی تشریف رکھیے، میرا صاحب آئیے، یہ تو پھیل گئے۔ چلیں چلیں آپ، میں آتا ہوں۔ بٹ صاحب، جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا گھر چھوڑ دیں گے تو دوسروں کے سامنے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپا، میں پھر بیگم کلیم سے کیا بات کرتا؟ بات کرنے کو بھی تو دل چاہ رہا تھا نا، مشاعرہ سننے کو بھی دل چاہ رہا ہے۔ تو جائیے سنیے مشاعرہ اور اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مشاعرہ بھی سنیں گے، بات بھی کریں گے، دل بھی چاہ رہا ہے۔ ارے بٹ صاحب تو فرشتہ ہیں بیچارے، فرشتہ۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بیگم کلیم کو دیکھتے ہی 5 منٹ میں ان کے پر نکل آئیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، مشاعرے میں چل رہی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، منحوس میرا کمرہ نہ ہو گیا، ویڈیو کی فلم ہو گئی۔ ارے ہر 2 منٹ کے بعد اشتہاروں کی طرح ایرے خیرے میرے سامنے پھدکنے لگتے، بتائیے بتاؤ، بتاؤ بتائیے، بتائیے بتاؤ، بتاؤ سنو بتائیے۔ بیگم، بس کرو بس کرو، اب میں آج تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ بیگم تمنا کلیم جو ہے وہ ایک شریف خاتون ہے، خبردار جو ان پہ تہمت آئندہ لگائی تم نے۔ ایک بات سنو مرزا میری، اگر تم نے ایک جملہ بھی اب کہا نا بیگم کلیم کی تعریف میں تو وہی جملہ تمہاری زندگی کا آخری جملہ ہوگا۔ ہاں، پتہ نہیں کہاں کبابیوں کے خاندان میں پھنس کے رہ گئی، ساری زندگی پہ کچا پپیتا لگا کے رکھ دیا، ذہن گلا دیا کمبختوں نے میرا تو۔ آئیے قبلہ، مشاعرے کی صدارت آپ کو سونپی گئی ہے اور بٹ صاحب مہمان خصوصی بن گئے۔ دور جدید کی بیگم کی بہترین مثال۔ ارے بتاؤ،
کیا قبلہ والد صاحب کو ادیب ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک نامور ادیب ہے اور ان کے چاروں پوتے جو ہیں وہ پوئٹس ہیں؟ پتہ نہیں کس جاہل سے ان کے کبابوں کے بارے میں سن لیا تھا، بڑبڑاتی رہتی ہے اور بات سنو. تو بات سنے ذرا. جی. اگر کسی شاعر کے گنگنانے تک کی آواز میرے کمرے میں آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں، اور کوئی شاعر میرا غسل خانہ استعمال نہیں کرے گا. ہاں جا. اماں غسل خانے کا وعدہ نہیں کرتا. کیوں؟ دیکھو تم ہماری ماں ہو. ہاں. اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. سخت ضرورت شاعر کو نہ صرف دروازے بلکہ دیوار توڑنے پر مجبور کر سکتی ہے. ارے آکے تو دیکھے ادھر کو. نکل یہاں سے. جینا حرام کر دیا کم بختوں نے میرا. سوچا تھا آج جلدی سوچوں گی. توبہ ہے، آدھی رات ہونے کو آ گئی. ڈر کیوں گئے؟ چلے جاؤ نا. نہیں نہیں نہیں، میں ڈر تھوڑی رہا ہوں. اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. واپس چلیں. لعنت ایسی ضرورت پر جو منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جائیں. واپس چلیں. ارے بھائی مشاعرہ کدھر ہے؟ کو چاہیے ایک عمر. بیگم بیگم، ارے بیگم، اوفو بیگم. بھائی بیگم تم کمال کرتی ہو. ارے آشفتہ کانپوری کے سر پہ تم نے کٹورا دے مارا ہے. ارے وہ مہمان شاعر تھے، واحد شاعر تھے جو وزٹ پر آئے ہوئے ہیں. ارے میں نے تو کٹورا اس منحوس گھنٹی کے اوپر مارا تھا. اچانک وہ نمودار ہو گئے. معافی مانگ لینا میری طرف سے. اچھا ہاں یہ بتاؤ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ارے بھیجا باہر نکلنے کو بے چین ہے. ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں بٹ صاحب اور وہ بیگم کلیم. ارے تو ان کو ہسپتال کیوں نہیں لے کے گئے؟ ارے بھائی کیسے لے جائیں، ضدی آدمی ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ پہلے غزل سناؤں گا. بے وقوف آدمی. لیکن پتا ہے کیا بیگم، سنا ہے کہ ان کا ترنم بہت اچھا ہے. اب جس کی مرضی آئے جس کی مرضی جائے. اب میں نہیں بولوں گی. ہاں لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، آج کے بعد اس گھر میں مشاعرہ نہیں ہوگا. ہاں. ارے بیگم صاحبہ مر گئی بیگم صاحبہ، کھپ گئی. معاف کر دو بیگم صاحبہ کو، بخش دو اس کو. ارے وہ کینیڈا سے کوئی افتخار صاحب آئے آپ کا پوچھ رہے ہیں؟ کینیڈا سے افتخار صاحب؟ ارے کینیڈا سے افتخار صاحب ہے. بلاؤ، جاؤ جلدی کرو. جی ہاں افتخار صاحب آئے ہیں کینیڈا سے. وہی افتخار صاحب ہیں، وہی جن سے تمہاری منگنی ہوئی تھی تمہاری. ارے افتخار صاحب آئے. منگنی کچھ طے نہیں ہوتا ہے، شادی کا ہونا ہوتا ہے. مرزا دیکھو 45 برس کے بعد میرا کوئی رشتہ دار آیا ہے اور سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے، ICS. جلدی جاؤ خدا کا واسطہ. اب یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کو لے کے اندر آنا ہے یا باہر ہی سے کہیں ٹہلنے نکل جاؤں؟ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو ذرا جلدی. بات اور سنو، ایک بات کان کھول کے اب تم بھی سن لو، سمجھی؟ اب اس غسل خانے کے اندر تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جا سکتا. بتاؤ، آشفتہ کانپوری کے سر پہ کٹورا اور افتخار کینیڈوی کا استقبال. 45 برس بعد آئے ہیں، رشتہ دار ہیں. آئیے افتخار صاحب آ گئے. آئیے. آداب.
कैसी हो चुन्नी? ओहो, चुन्नी? हमारे खानदान में बानों को प्यार से चुन्नी पुकारते थे। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको ठोकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बुरी बुड्ढी। छोड़ो मिर्जा जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुनाऊं? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों को देखो। अच्छा, तो ये तीनों खाली खालू क्या करते हैं? एक खाली है, दो दूसरी ले आए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहाँ कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा, आप वहाँ कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। फजूल बातें मत करो मिर्जा, बोलने दो इफ्तिखार भाई को। बोलिए बोलिए साहब, 45 बरस बाद आए, बोलिए। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता मैं। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है उसकी तफसील बता दूं। मिर्जा, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं भी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बातें करें। आइए आइए। अच्छा, कौन है भाई? किरजा, आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आदाब। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है, इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो। 4 बेटे हैं ना? जा जा जा। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर, वाह, कमाल कर दिया। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह वाह, बिल्कुल नई सोच, सुभान अल्लाह। ए आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। भाई गजल मुसलसल है, इसको लिख के कनाडा इनके पास भिजवा दीजिएगा। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह तमन्ना आदाब। बेगम, सुभान अल्लाह, आदाब। सुभान अल्लाह। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह। उर्दू अदब में पुल्टी का सेहरा तमन्ना तुम्हारे सर। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया। वाह। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। सुभान अल्लाह। वतन से गिर गई हूँ खुद मेरी जान, मगर देखी हैं अपनी गजलें तुलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह शुक्रिया, वाह आदाब, तमन्ना आदाब। तुलती, वाह। क्या जमीन है, कच्ची आबादी का लुत्फ आ रहा है। तुलती रहो, जीती रहो। वाह मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। कब तक थी? जी, वो पुल्टी से पहले और इनकी सफेद मेरी से जरा पहले। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डालकर आती खुदा हाफिज। हूँ। मैं आपको अपनी एक नई गजल माशियत पे सुनाती हूँ। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भैया भी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। मिर्जा, वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ही है। बस जरा हाथ धोने। ओहो, तो भाई मौसम की वजह से चिपक रहे हैं जरा।
مرزا یہ کیا کر رہے ہو مرزا؟ مرزا بری بات ہے. دیکھ رہا ہوں سارے تحفے لگتا ہے تمہارے لیے لے کے آئے ہیں. اچھا چھوڑ دو تھیلے کو, چھوڑ دو, بری بات, بہت بری بات, چھوڑو. بری بات ہے, بری بات ہے. اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے بوڑھی منگیتر کے لیے سارے تحفے اور رقیب کے لیے کچھ نہیں. ہاں جا رہا ہوں مشاعرے میں, بھیج دینا اپنے رشتہ دار کو. سنو, ہاں وہ آ گئے, تم خود کہہ کے جاؤ نا, بری بات ہے. آ جائیے گا بھائی آپ بھی. افتخار بھائی وہ مرزا تو چلے گئے ہیں وہاں پہ مشاعرے پہ, لیکن کہہ گئے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوں تو آ جائیے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ ویسے کتنے دنوں کے واسطے آئے؟ کل صبح میری فلائٹ ہے. اچھا کل صبح چلے جائیں گے آپ؟ اوہو, ویسے آپ آئے تو مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے, آپ یقین کیجیے. یہ تمہارے چھوٹے بیٹے ماشاءاللہ بڑے لگ رہے ہیں. جی نہیں, یہ بٹ صاحب ہیں, یہ مشاعرے کے وہ ہیں, مہمان خصوصی ہیں. جی اچھا اچھا جی جی. بھائی آئی ایم افتخار فرام کینیڈا. آئی ایم بٹ فرام پاکستان, مالک مکان بٹ پریشان بٹ مظلوم انسان فرام پاکستان. میرے 2 مکان ہیں بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی ہیو نو مکان, بٹ پریشان فرام پاکستان. ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر ادیبوں اور شاعروں میں مفت تقسیم کر دیتا ہوں. اچھا. وہ آپ تو مہمان خصوصی ہیں نا مشاعرے کے, تو آپ کا سب